یروشلم to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. دنیا کی تاریخ کی وہ واحد سٹی جو تینوں ریلیجن یہودی، کرسچینٹی اور اسلام سب کے لیے ایک ہولی سٹی ہے، اور آج تک تینوں ریلیجن ان پر قبضہ کرنے کی لڑائیاں لڑ رہی ہے۔ یہودیوں کے مطابق اس سٹی یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا ٹیمپل بنایا تھا، اور اس کے علاوہ یہ وال جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے جو آج یہودیوں کے لیے سب سے ہولی سائٹ ہے، اور کرسچن کے مطابق اس سٹی یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری ایام گزارے، اور یہیں پر ان کی خالی قبر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ چرچ جو آج کرسچن کے لیے سب سے ہولی جگہ ہے، اور اسلام کے مطابق یہ سٹی مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا، جہاں مسلمانوں نے تقریباً 16 مہینے تک ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور اس کے علاوہ اس سٹی یروشلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات پر اللہ سے ملنے گئے تھے، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائی۔ اس لیے یہ سٹی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس سٹی ہے۔ اور اسی شہر کے لیے صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ وہ سٹی جہاں سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کی ہو، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج، A journey like none before. اور وہی سٹی جس کو عمر بن خطاب نے پتہ کی ہو آج وہ کافروں کے قبضے میں ہے۔ تو میں کیسے ہنسوں، لیکن افسوس، صد افسوس، آج وہی سٹی میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج ایک بھی عمر بن خطاب یا صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں ہے جو ان مسلمانوں کو بچا سکے اور اسرائیل اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے فلسطین واپس چھین لے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیت المقدس تو دور کی بات ہے، آج ہمارے ہی ملک میں مساجد حفاظت پہ نہیں ہے۔ جنگی ہتین میں مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی لیڈرشپ میں کرسچن کو بری طرح ہرا دیا اور ان کے بڑے بڑے جنرل کو مار دیا۔ اتنی بڑی شکست سے کرسچن کا سارا مورال ٹوٹ گیا اور صلیبی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ اسی پتہ سے صلاح الدین ایوبی کو یروشلم کو پتہ کرنا اور بھی آسان ہو گیا، لیکن یہاں صلاح الدین ایوبی نے کوئی جلد بازی نہیں کی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یروشلم صرف ایک شہر نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام کا گھر ہے، اور یہ وہی شہر ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملنے کے لیے 7 آسمانوں کا سفر کیا، اور جس کو عمر بن خطاب نے بہت ہی پیسفل طریقے سے پتہ کیا تھا۔ تو اتنے مقدس شہر کو خون خرابے سے پتہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اپنے فوج کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اور ان قلعوں کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا جو یروشلم کی حفاظت کرتا تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ان تمام شہروں اور قلعوں کو پتہ کیا جو یروشلم کے آس پاس تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر کے ارد گرد کے تمام راستے بند کر دیے، جس سے خوراک، پانی اور جنگی ساز و سامان کی سپلائی رک گئی۔ شہر میں موجود خوراک اور وسائل تیزی سے ختم ہونے لگے۔ یہاں صلاح الدین ایوبی جانتے تھے کہ ڈائریکٹ حملہ کرنا اچھا نہیں ہوگا، پہلے عوام کو ان کے خلاف کرنا پڑے گا اور ان کے فوج کو کمزور کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے پورے شہر کا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پہلے تو امن کی پیشکش کی کہ اگر تم پرامن طریقے سے بیت المقدس ہمارے حوالے کر دو تو تمہاری جان، تمہارے مال، عزت اور عبادت گاہ کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ لیکن یروشلم کے گورنر نے ان کی یہ پیشکش ریجیکٹ کر دی۔ یروشلم میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اب صلاح الدین ایوبی کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے صلاح الدین ایوبی نے توپوں کو آگے کیا اور دیواروں پر گولے برسائے اور مسلمان شہر کے اندر داخل ہوئے۔ جس کے بعد یروشلم کے گورنر کو سمجھ آ گئی کہ میں یروشلم کا گورنر صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
تو انہوں نے خود آ کر صلاح الدین ایوبی کی پیشکش قبول کی اور کہا کیا ہے تمہاری شرائط؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا وعدہ کرتا ہوں میں کہ ہر فرد کو عیسائی علاقوں تک رسائی دی جائے گی، تمہاری عورتیں، بچے، بوڑھے اور تمہاری ملکہ، ہر روح کو، چاہے نائٹ ہو کہ فوجی، چاہے کوئی ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ یہاں یروشلم کے گورنر نے کہا کہ ہم نے فتح کے بعد ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کیا جواب دیا؟ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین، صلاح الدین۔ 2 اکتوبر 1187 کا دن تاریخ میں ایک سنہرے الفاظ سے درج کیا گیا۔ اسی دن صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد کو صاف کرایا اور وہاں پر نیا ممبر لگایا اور پہلی نماز ادا کی۔ یہی وہ دن تھا جب مسلمانوں نے 88 سال بعد مسجد اقصی میں دوبارہ نماز ادا کی۔ صلاح الدین ایوبی نے سارے ریلیجن کو آزادی دی، ہزاروں کرسچن کو فدیہ کے بدلے آزاد کر دیا، اور جو فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے ان کو مفت میں آزاد کر دیا۔ یتیم، بیوہ، بزرگ اور فقیروں کو خصوصی تحفظ دیا۔ یہی وہ رحمدلی تھی جو یورپ کے لیے ناقابل یقین تھی۔ یہاں تک کہ عیسائی مورخین نے بھی لکھا کہ کرسچن نے 1099 میں جس جگہ خون کی ندیاں بہائی تھی، صلاح الدین ایوبی نے اسی جگہ امن، عدل اور انسانیت کا مثال قائم کیا۔ یاد رکھنا، پتہ وہی نہیں جو تلواروں سے ہو، بلکہ اصل پتہ وہ ہے جو دل جیت لے، ظلم کو انصاف میں بدل دے، اور جہاں جنگ کے بعد امن، عدل، عزت اور وقار کے دروازے کھلے۔ آپ سوچیں نا، یہ وہی یروشلم تھا جو 88 سال پہلے کرسچن نے تباہ و برباد کر دیا تھا اور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی تھی، اور اب 88 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے بالکل عمر بن خطاب کے سٹائل میں بہت ہی پیسفل طریقے سے فتح کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام is not a terrorist religion. Subscribe.